صفدر بلال حسن والد ریاض احمد قوم بربو چک نمبر 147 جیب بٹھنی کا تحصیل و ضلع چنیوٹ 0345 796 9084۔ میں اسکول ٹیچر ہوں۔ میرے اسکول کا نام مثالی زکریا سائنس اسکول چنیوٹ، اور میرے جو آنر ہیں زید وقار خان کھٹک صاحب ہیں، اصغر خان کھٹک صاحب ہیں، اور میرے پورے سٹاف کو بھی پتہ ہے کہ بھی صفدر کو یعنی کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو تقریباً میں 1 سال سے مسلسل میڈیسن کھا رہا تھا۔ میری ایک شریان جو تھی بند تھی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھی آپ میڈیسن استعمال کریں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں پورا سال میڈیسن کھاتا رہا ہوں، یعنی کہ ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا میں نے۔ جس دن اس نے یہ کہا ہے نا کہ آپ نے چیک اپ کروانے کے لیے آنا ہے، میں نے چیک اپ کروانے بھی اسی دن گیا ہوں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بھی مجھے تکلیف رات کو ہوئی، میں اسکول گیا، اسکول میں بیٹھا ہوں تو مجھے یہ میرا بائیں بازو جو ہے بالکل یہ سن ہو گیا ہے، اور یہ ناخن جو ہے یہ ان پر نیلن سی چھا گئی تھی، یہ حرکت کرنا چھوڑ گیا تھا وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ سر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، تو میں چیک اپ کروانے جانا ہے تو مجھے اجازت دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو میں سرگودا گیا ہوں الصادق ہاسپٹل میں جمعۃ المبارک والے دن، وہاں پر میں نے انجیوگرافی بھی کروائی۔ تو ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ صفدر صاحب 1 سال پہلے بھی آپ کی جو شریان بند تھی وہ ابھی بھی بند ہے، پورا سال یعنی کہ میڈیسن کھانے سے آپ کی شریان جو ہے وہ کھلی نہیں ہے، آپ کی وہی کی وہی ہے۔ تو آپ میڈیسن اس ہفتے کی یعنی کہ انجیوگرافی کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ 5 دن کی میڈیسن لے جائیں پھر آ کر چیک اپ کروانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا۔ تو دوبارہ میڈیسن لے کر میں واپس آیا تو میرے انکل نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ کو نا دم کروانے کے لیے لے جاتے ہیں کہیں۔ ایک جگہ انہوں نے بتائی، میں نام نہیں لینا چاہتا اس جگہ کا، میں نے خود انکار کیا تھا اس جگہ کا۔ میں نے کہا کہ انکل جی میں نے ادھر نہیں جانا، جیسے بھی ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ گھر والے سارے پریشان تھے کہ بھئی کیا بنے گا اس کے ساتھ۔ تقریباً رات 12-1 بجے تک میرے انکل ریسرچ کرتے رہے کہ بھی اس کا کیا کیا جائے، کہاں لے جائیں اس کو۔ تو صبح سویرے مجھے آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو درود مال لے جاتا ہوں میں فیصل آباد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انکل جی میں ادھر جاؤں گا۔ تو وہ مجھے ادھر لے کر خود آئے تھے۔ پہلی بار جب میں ادھر آیا تو میں ادھر سے دم بھی کروایا اور ذکر مصطفیٰ بھی کیا، اور اس کے بعد میں گھر گیا ہوں۔ نیند بھی مجھے سکون کی آئی ہے۔ میں پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پوری رات میں سویا کرتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، گھر والے دباتے رہتے تھے، سکون نہیں آتا تھا۔ تو اب الحمدللہ میں پوری رات سویا کرتا ہوں، مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلے مجھے تکلیف ہوتی تھی، بے چینی، غصہ آنا، یعنی کہ میں اس طرح کرتا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ مجھے دوستوں نے یہ بھی مشورہ دیا یار بائی پاس کروانے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا یار میں بائی پاس اب کروانے ہی نہیں ہے، میں نے جو دم کروا رہا ہوں اور ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں اس کا صدقہ مجھے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور الحمدللہ میں 5واں دم کروایا ہے ابھی، اور میں صحت یاب ہوں۔ پہلے میں اتنا چل بھی نہیں سکتا تھا، جو میں آپ لوگوں کے سامنے اتنا بول رہا ہوں، اتنے بولنے سے مجھے سانس چڑھ جاتا تھا، میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو میرے اسکول والوں نے بھی میرے پر اتنی مہربانی کی، انہوں نے کہا صفدر صاحب جب تک آپ صحت مند نہیں ہوتے آپ ریسٹ کریں، آپ علاج کروائیں، دم کروائیں، جب آپ تندرست ہو جائیں گے آپ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر آ جانا۔ تو میں دوسرا ہفتہ ہو گیا میں ڈیوٹی پر بھی جا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور درود شریف کے ذکر کے صدقے۔ میرے گاؤں والوں کو بھی پتہ ہے، میرے برادری کو پتہ ہے کہ بھی اس کو ہارٹ کا مسئلہ تھا اور گھر میں ہے، علاج یہ کروا رہا ہے۔ تو لوگ جو دور جا رہا ہے ایک دوائی کی طاقت کو مانتے ہیں، چلنے والی گولی کی طاقت کو مانتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی طاقت کو، دعا کی طاقت کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، کیوں ان کو سمجھ کیوں نہیں لگتی؟ تو اصل بات جو ہے ہم لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑی سی
جہالت کی طرف جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے, ہم کلام پر یقین نہیں رکھتے, جس وجہ سے ہم یعنی کہ جہالت کی طرف جا رہے ہیں. اور یقین رکھنے سے اگر ہم یقین رکھ لیں تو ہمیں صحت بھی ملتی ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم کہتے ہیں ہم اتنے یعنی کہ غافل ہیں کہ 5 وقت مسجد سے بلاوا آتا ہے تو ہم ادھر نہیں جاتے. ڈاکٹر کے پاس دن میں 10 بار چلے جائیں گے, مکان بیچ کر ڈاکٹر کو فیس دے دیں گے, آپریشن کروا لیں گے, رب کی بارگاہ میں گر کر سجدہ نہیں کریں گے. حدیث پاک ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, تو دعا سے بیماری بھی چلی جاتی ہے. شہد کی مکھی درود پڑے تو شہد بن جاتا ہے. حضور کے غلام اگر درود پڑے تو بیماریاں بھی دور ہو سکتی ہیں, پریشانیاں بھی دور ہو سکتی ہیں. بابا جی محمد عثمان القادری چشتی دامت برکاتہم العالیہ, آپ مرکز اول درود محل فیصل آباد میں 3 دن تشریف فرما ہوتے ہیں, جمعہ, اتوار, منگل. ملاقات کا ٹائم صبح 10 بجے. فیصل آباد کا ایڈریس نوٹ فرما لیجئے. مرکز اول درود محل, مین نڑوالا روڈ, بائی پاس چوک, نزد دمڑ فلور مل, دھروڑا 20 لائن, فیصل آباد. اس کے علاوہ بابا جی لاہور میں ہر 15 دن کے بعد تشریف فرما ہوتے ہیں. لاہور کا ایڈریس نوٹ فرما لیجئے. مرکزی درود محل جوہر ٹاؤن, G1 مارکیٹ, بالمقابل امریکن انٹرنیشنل اسکول, بلال آرکڈ پلازا, لاہور. ملاقات کا ٹائم صبح 10 بجے. اس کے علاوہ ہر 15 دن کے بعد مرکزی درود محل اوکاڑا میں بھی بابا جی تشریف فرما ہوتے ہیں. اوکاڑا شہر کا ایڈریس نوٹ فرما لیجئے. ساؤتھ سٹی, گھوڑے شاہ روڈ, بندن میرج ہال والی گلی. ملاقات کا ٹائم صبح 10 بجے. ان 3 شہروں کے علاوہ بابا جی کسی اور شہر میں یا کسی اور جگہ پر تشریف فرما نہیں ہوتے ہیں.